السلام علیکم سامعین محترم، صوبہ پاکستان لائیو کے ساتھ میں ہوں انجم صحرائی۔ سامعین محترم، بعض اوقات تو آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے تعمیر شخصیت اور ہمارا نظام تعلیم۔ ہمارے مہمان ہیں جناب مقبول ہراز صاحب۔ مقبول ہراز صاحب چوک اعظم سے تعلق رکھتے ہیں اور جنوبی پنجاب کی تعلیمی حلقوں میں ایک جانی پہچانی شخصیت ہے۔ تو میں مقبول صاحب کہہ رہا تھا کہ گلا تو بھوڑ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں ایسے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو استغاثہ علامہ اقبال نے اساتذہ اور مدرسوں کے خلاف دیا تعمیر شخصیت کے حوالے سے، کیا کہیں اس بارے میں؟ یہ اساتذہ کے خلاف علامہ اقبال کا استغاثہ ہی آپ اس کو اپنے بڑے اچھے الفاظ کا چناؤ کیا۔ ویسے خالق کائنات کا جو فرمان ہے وہ بھی تعلیم سے متعلق یہی ہے کہ انسان مال امیال بناتی ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ابھی یہ جو موضوع آپ نے دیا، یہ موضوع تو خیر خاصا ہمیں سب بڑا چبھتا موضوع ہے کہ شاید عرصے بیت گئے اس موضوع پہ، میں تو بلکہ آنکھوں سے اوجھل ہی ہو جاتے ہیں یہ موضوع کہ ہم یہ شعبہ سے تعلق ہے کہ تعمیر سیرت ہی اور جو انسان کی تعلیم کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تو تعمیر ہی تھا، تعمیر سیرت، تعمیر کردار۔ لیکن وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ رسم ازاں باقی روح بلالی نہ رہی، جی اب تو رسمن یہ بڑی روح سے غائب کر دی گئی اور اس کے جو فارمیلٹیز ہیں وہ ساریاں موجود ہیں، ڈھانچہ سارا موجود ہے، اسکیچ سارا موجود ہے۔ تو اس میں آپ نے جو اس میں میرا چونکہ اس وقت جو سیٹ اپ کو ہم دیکھ رہے ہیں ایجوکیشن سائٹ پہ کہ حالات کی خمہ اور ہمارے پاس قرآن و سنت کی شکل میں الحمدللہ کہ ہمارے پاس مکمل ایک سیٹ اپ موجود ہے، ہمارا پروگرام موجود ہے، ہمارا ایک سیٹ اپ اور پورا پلان ہمارے پاس موجود ہے، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات اقدس، آپ کی جو ہمارے پاس نمونہ نمونیات موجود ہے، جس وہ کہتے ہیں خدا ہی ملا نہ مثال صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کہ ہماری تو جو میراث ہے، ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے، ہمارا جو پس منظر ہے وہ تو بہت عالی شان ہے کہ اسی تعلیم نے سب سے پہلے اگر آپ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی
جس طرح آپ نے جو آپ کے متعلم تھے، جن کے معلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ صرف معلم درکنار متعلم کے بارے میں بھی، متعلم کا بھی جو انداز، معلم اور متعلم آپ دیکھیں تو وہ ایک بہت بڑا تاریخ نے کم از کم ہمیں تو دائیں کسی اب سوال یہ ہے کہ کیا تعمیر شخصیت کے حوالے سے ہمارا نظام تعلیم اپنی ذمہ داریاں پوری ادا کر رہا ہے؟ کوشچن یہ ہے۔ جی سر، ایسا ہماری اس وقت ہم اپنی ذمہ داریاں، ہمارا نظام ہے، موجودہ نظام تعلیم ہمارا بالکل نہیں پوریاں کر رہا، اس میں نہ وہ میچ کرتا ہے نہ وہ کوالیفائی کرتا ہے۔ اس میں میں وہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کے حیات طیبہ دیکھیں، آپ بھی ایک مولد تھے، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پڑھا، فقر و غنا نہ کر، کہ ہے جہاں میں نان شعیر پر مدار قوت حیدری۔ تو ہمارے ساتھ غلطی کہاں سے ہو رہی ہے؟ اب آپ ایک مدرس ہیں نا، استاد ہیں، آپ ایک پڑھا بھی رہے ہیں اور پھر آپ ادارے بھی چلا رہے ہیں، سماجی کارکن بھی ہیں۔ ہم نے ڈھونڈنا یہ ہے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں، کہاں کمی ہے۔ جی میں عرض کرتا ہوں کہ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب سے پہلے ہم آپ کو تھوڑا وہ جو ہمارا نمونہ ہے ہم ان کو تو دیکھیں نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ، گرمی کا موسم ہے، چٹائی پہ سوئے ہوئے ہیں، آپ کی اپنی زندگی چٹائی پہ سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف آتے ہیں، اتنا بڑا انسان ہے عمر، آپ پریشان ہو گئے تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پریشان اس کیفیت سے پریشان ہو کہ اگر کیسر و کسرا کے بادشاہ، ان کی زندگی اتنی آسودہ زندگی اور ہمارے بادشاہ کی اور آپ کی زندگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا پیغام دیا عمر کو کہ عمر ہمارے لیے یہ دنیا کیا آپ چاہتے ہو کہ میں یہ دنیا کی ساری ساشیں مجھے مل جائیں اور میرا آخرت میں کوئی حصہ نعوذ باللہ نہ ہو۔ ہمیں تو بہت سبق میٹیریلسٹک سوچ ہے سر صاحب۔ اب یہ جو ہمارے یہاں پرائیویٹ اداروں کا ایک جال ہے، ہمارے یہاں جو تعلیم جو ہے جو کمائی کا ذریعہ بن گئی ہے، تو کیا یہ مادیت پرستی نہیں ہے؟ بالکل بجا فرمائے، یہ جب تک یہ تعلیم، یہ تو خیر ویسے بھی یہ تو ملک، اب دیکھیں جی ہمارے یہاں خوشامد ہے، جی ہمارے یہاں خود شناسی سے لا تعلقی ہے، ہمارے یہاں شعلہ بیانی سے لوگوں جذبات کو اگر بھڑکانا ہے، جو ایک استاد کی ذمہ داری ہیں، ایک مدرسے کی جو ذمہ داری ہیں، نظام تعلیم کی جو ذمہ داری ہیں، وہ کہاں تک پوری ہو رہی ہیں؟ نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں ہو رہی؟ اس پہ تھوڑی سی بات کریں۔ میں وہی عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو موجودہ نظام تعلیم ہے، اب تھوڑا سا اس سے میں تھوڑا سا پیچھے آپ کو لے جاؤں گا کہ اصل ہوا کیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ یہ جو اگر آپ تھوڑا سا بلکہ الحمدللہ آپ جیسے آپ سے ہم نے سیکھا ہے کہ انڈو پاک میں بڑے صغیر میں یہ جو 1870 جس نے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو مروایا، وہ ان کو جو وہاں سے جاگیریں الاٹ ہوئیں، وہ جو فیوڈلز تھے، وہ ہمارے جنہوں نے جتنی زیادہ مسلمانوں سے غداری کی، اتنی زیادہ اس انعام میں انہوں نے گھوڑے دوڑائے، ان کو جاگیریں ملی۔ وہ تو ہو گیا نا سر، آج کی بات کریں۔ آج جو آپ کے ادارے، تعلیمی ادارے، آج کا استاد کیا، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔
کہ جب سے یہ دوہرا معیار تعلیم ہے بنیادی طور پہ تو خیر ہم ویسے بھی جب ہمارا یکساں نظام تعلیم ہے ہی نہیں جی ہمارے ہاں اس وقت کوئی تین نظام تعلیم چل رہے ہیں. ایک مدارس کا نظام ہے, ایک انگلش میڈیم نظام ہے, ایک اردو میڈیم نظام ہے, یعنی ایک غریب کا نظام, ایک امیر کا نظام ہے. اور یہ اس میں سب سے اچھا نظام کون سا ہے؟ سب سے اچھا تو اب آپ کہیں گے کہ ہر نظام سب میں کمیاں بیشیاں موجود ہیں. اچھا چلیں شخصیت کی تعمیر کیسے ممکن ہے, کیسے کیا کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں دیکھا پہلے ایک زمانہ ہوا کرتا تھا, ماں کو 2 سال 2.5 سال ملتے تھے دودھ پلانے کے, باپ کے پاس وقت ہوا کرتا تھا, باپ اپنی بچوں کی تربیت کے لیے اپنا وقت نکالتا تھا, صبح دوپہر شام. بڑے بوڑھے بچوں کی تربیت پہ نظر رکھتے تھے. اب تو بچہ پیدا ہوتا ہے 1.5-2 سال کا تو وہ پری کلاس میں اور پریپ کلاس میں اور پلے گروپ میں چلا جاتا ہے, اور باپ کے پاس وقت نہیں ہے, باپ مارے پھر رہے ہیں. مہنگائی اور ضروریاتی زندگی اتنی بڑھ گئی ہیں کہ وہ صبح دوپہر شام اس کا, پھر وہ جب کالج سکول سے آتا ہے پھر اکیڈمی ہوتی ہیں, پھر وہ شام تک جو ہے نا وہ ٹیوشن پڑھتا ہے بچہ. تربیت تو رہ گئی نا جی, تربیت کہاں کیسے ممکن ہوگی, کیا ہوگا؟ وہ آپ نے پہلے فرما دیا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا. ہمارے ہاں جو بچہ طالب علم ہے, یہ در حقیقت وہ دانا لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کی غلطی یا حکیم کی غلطی زیر زمین چلی جاتی ہے, لیکن استاد کی غلطی ساری زندگی وہ زمین کے اوپر پھرتی رہتی ہے. کیا استاد غلطی کر رہا ہے؟ ہاں استاد غلطی کر رہا ہے, استاد بھی غلطی کر رہا ہے, استاد بھی غلطی کر رہا ہے. یہ نظام نے دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے نا جی. نظام نے استاد کو ڈی گریڈ کیا اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ یہ استاد وہ استاد نہ رہا. اب اس وقت جو گورنمنٹ کے ادارے یا پرائیویٹ ادارے اپنے فائنانس کے لیے چل رہے ہوتے ہیں, اگر گورنمنٹ اداروں کا اور پرائیویٹ سیکٹر کا کمپیریزن کریں, اس وقت کم از کم جنوبی پنجاب میں گورنمنٹ ادارے کا اور پرائیویٹ ادارے کا آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اہلیت کے حساب سے ٹیچر کی اہلیت ہے, گورنمنٹ کے ساتھ ہیلی کوالیفائڈ سٹاف موجود ہے, ہیلی کوالیفائڈ. گورنمنٹ کے پاس لیب موجود ہے, لیبارٹریز موجود ہیں, کمپیوٹر لیبز موجود ہیں, وسیع پلے گراؤنڈز ہوتے ہیں, بڑی بڑی کشادہ بلڈنگز موجود ہیں. لیکن یہ آخر پرائیویٹ سیکٹر کیوں سروائیو کر رہا ہے؟ یہ آپ بتائیں گے, آپ بتائیں گے نا, آپ بتائیں گے. آپ دونوں کام کر رہے ہیں نا, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام کر رہے ہیں, آپ سکول میں بھی پڑھا رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ سکول کا رزلٹ آپ کا کیا ہے, لیکن آپ کے پرائیویٹ سیکٹر کے اداروں کا رزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے. جی میں یہ آپ بتائیں گے. یہی ایک کوسچن ہے, یہ سوالیہ نشان یہی ہے ڈپارٹمنٹ پہ, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پہ, حکومتوں کے لیے, کہ آخر اتنی بڑی سہولیات کے باوجود پرائیویٹ سیکٹر کیوں سروائیو, زندہ کیوں ہے؟ حوصلہ شکنی پرائیویٹ سیکٹر میں ہر جگہ حوصلہ شکنی ہوتی ہے, گورنمنٹ حوصلہ شکنی ویسے کرتی ہے. اس کی بیسک وجہ سہرائی سب یہی ہے کہ اس وقت ہمارا جو استاد ہے نا, میں اب اصل میں جو تربیت کی فقدان کہاں پہ آ گیا, نظر کہاں پہ لگ گئی ہے؟ نظر یہ لگی ہے کہ ہم وہ استاد ہی نہ رہے. وہ جو میں نے عرض کی تھی کہ رسم اعظام باقی ہے, روح بلال ہی نہ رہے. جس تربیت کی میں تقاضا کر رہا ہوں بحیثیت والد کے, اس تربیت سے انکا ہے استاد خود. جی بالکل, میں اس طرف آ رہا ہوں کہ ابھی یہ جو ہمارے ہاں جو کرپشن کی ہم بڑا آلاب لاتے ہیں, جو رولا ڈالتے ہیں, جو کرپشن ہوگی. کرپشن تو ہم کرپشن پیدا کریں, ہم نے بچے کو اس کی صرف سکلز ڈیولپ کی ہے, اس کو ریڈنگ, رائٹنگ, لسننگ اور اسپیکنگ, یہ اس کی جو ٹیکنیکل سکل اس کو ہم نے امپروو کیا. ہم نے بچے کی تعمیر سیرت اور کردار پہ تو کوئی کام آج تک کیا. لیکن کہا جاتا ہے کہ جو تعمیر شخصیت ہے, اس میں شخصیت ہے وہ روح ہوگا, آپ کے بدن میں بندگی نہیں ہوگی تو آپ کی شخصیت نہیں نکلے گی, سامنے نہیں آئے گی. اور یہ ہمارے ماضی کے جو ہمارے اساتذہ تھے, ہمارے یعنی ادارے تھے, تعلیمی ادارے تھے, وہ یہ ذمہ داری ادا کرتے تھے. لیکن اب صورتحال یہ بن رہی ہے کہ اب لوگوں کے پاس ایجوکیشن تو ہے, بڑے مارکس ہوتے ہیں, 99.99% ہوتے ہیں, بٹ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں, ہماری نسل نو میں جو صورتحال بن رہی ہے شخصیت کے حوالے سے, تو اسے ہمیں کوئی جاندار شخصیت نظر نہیں آتی.
سہرائی صاحب آپ جب پڑھتے ہیں نا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ، تو ہم یہ الفاظ میں پڑھنے کو ملتے ہیں کہ ان کو ایک عظیم استاد مل گئے جی، مولوی امیر حسین جیسے ایک عظیم استاد مل گئے. اب میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ امیر حسین رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ پڑھا رہے تھے بچوں کو، تو ایک بچہ قد کا چھوٹا تھا اور وہ جو کرسی پہ بیٹھا تھا نا اس کے پاؤں نیچے لٹک رہے تھے. اپنے گھر میں ٹیوشن تو نہیں تھی اس وقت، ٹیوشن تو اب ہماری ہے نا کہ ہمارے یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ ہمارے اسکول میں ہمیں پڑھانا شاید نہیں آتا، لیکن جب ٹیوشن پہ جاتے ہیں ہمارے سارے ایک عقل اور علم کے سارے سوتے کھل جاتے ہیں. یہ علیحدہ موضوع ہے. تو وہ امیر حسین رحمۃ اللہ علیہ گئے اور وہ چھوٹی گھروں میں ہوتی ہے اسے سائیکل میں پیڑھی کہتے ہیں، وہ اٹھا کے لے کہ بچے کے نا پاؤں، یعنی اتنی شفقت ہے. اصل جب تک زبان اور دل کا فاصلہ کم نہیں ہوگا نا جی، ہمارے ہاں جو استاد بیٹھا ہے الا ماشاء اللہ، اب اس وقت جتنے ادارے چل رہے ہیں گورنمنٹ کے ادارے یا پرائیویٹ چل رہے تو فائنانس کے لیے چل رہا ہے، بلا شبہ کوئی دوسری رہ نہیں اس میں ایک سی او ان کا اپنا بیٹھا ہے. اب تک آپ نے ذمہ داری کا تعین نہیں کیا کہ ہماری تعمیر شخصیت کے حوالے سے والدین ذمہ دار ہیں، استاد ذمہ دار ہیں، یا کمی کہاں ہو رہی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں ایک تو اس میں یہ ٹرائکا ہے سہرائی صاحب، میں میری بات میں ایک تو ٹرائکا ہے والد والدین بچہ اور استاد، یہ تین پلرز ہیں، ان کے بغیر بچے کی تعمیر اور تربیت نہیں ہو سکتی. ان کا جو کولیبریشن ہے، باہمی ملاپ ہے، یہ ایک دن ابھی ہماری ساری فوکس جو ہے وہ ساری ہم سکلز پہ ہم نے لگائی ہے. کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ کسی شخص نے بچہ، میں نے لاہور اسلام آباد ایک بچہ داخل کرایا کہ وہاں کردار کی تعمیر سازی ہوتی ہے، کردار تعمیر نو، کردار کے بارے میں کوشچن ہی نہیں ہوتا نا، نہیں ہے ہی نہیں، کوئی سے پوچھے نہیں جائے. اور اس کی میں اگر آپ فیل نہ کریں، میں آن یار یہ کہوں گا کہ یہ جس نظام میں ہم یہ جو پیدا لوگ کر رہے ہیں نا، یہ تو کرپٹ لوگ پیدا کر رہے ہیں، الٹا ان کے ہم دانت تیز کر رہے ہیں. ایک بندہ کرپٹ ہو اور اس کے الٹا دانت بھی تیز ہو جائے، اس کو پڑھنا لکھنا بھی آ جائے. پاکستان کو کس نے لوٹا ہے؟ پڑھے لکھے لوٹ گئے. ان پڑھ تو بیچارہ وہ تو کہتا ہے، کسی نے آپ جیسے نے فرمایا تھا نا کہ اس مٹی کی محبت میں ہم اشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب ہی نہیں تھے. یہاں تو ان پڑھ دیہاتی تو سانپوں کے بیچارے سروں پہ پاؤں رکھ کر وہ تو رات کو ساری ان جگیرداروں وڈیروں اور ان میں الفاظ کہوں ان فیوڈلز کے لیے ان کے گھروں تک کاٹن کون پہنچاتا ہے؟ یہ بھیڑ کی روئی کون پہنچاتا ہے؟ یہ چمڑا کون پیدا کرتا ہے؟ یعنی ہماری ریاست ذمہ داری ہے. ڈیفینیٹلی ریاست نے میں تھوڑا واضح کروں، ہوا یہ ہے کہ جب تک اب دل و جان سے اب ٹیوشن ایک استاد ہوئی ہے، ایک وہی ٹیچر ہے کہ جب وہ اسکول میں پڑھا رہا ہے وہاں سے 400 روپیہ لیتا ہے. نہیں، سہولتیں بھی کم ہوتی اس وقت سہرائی صاحب، لیکن اس وہاں سنجیدگی زیادہ ہوتی. آپ حیران ہوں گے کہ میں اگر آپ یہ مجھے ڈپارٹمنٹ والے تو کہیں گے کہ آپ حیران ہوں گے کہ اگر وہ چلی جائے، لائٹ چلی جائے اسکول میں جی، لائٹ اگر لائٹ کبھی، اب تو لائٹ مکمل کر دی ہے، تو پہلے لائٹ نہیں ہوتی تھی، جب لائٹ جاتی تھی تو اساتذہ کلاس چھوڑ دیتے تھے کہ جی گرمیوں میں کہ جی وہ کون پڑھائے جی، وہاں لائٹ ہی نہیں ہے، بجلی پنکھا بند ہو گیا. انہی اساتذہ کو میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ درختوں کے نیچے بیٹھ کے پیپر کی مارکنگ کر رہتے ہیں، کیونکہ پیپر کا پر پیپر پیمنٹ ہوتی ہے. صحیح. انہوں نے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے استاد بیچارہ کتنی مشکل میں اور کتنا پسینہ آتا ہے، لیکن وہ مارکنگ کر رہا ہے. اس لیے اس کو پتا ہے میں نے ایک پیکٹ. وہاں لڑائی یہ ہوتی ہے، یہاں لڑائی پڑھانے میں یہ ہوتی ہے کہ بھائی مجھے پلیز مجھے پیریڈ کم دو، لیکن پیپر کی لڑائی یہ ہوتی ہے کہ خدا کے لیے مجھے 2 پیکٹ زیادہ، پیکٹ مجھے 2 زیادہ دو، مجھے 2 پیکٹ زیادہ دو. سفارشیں ہوتی ہیں اور جو بااثر اور مؤثر لوگ ہوتے ہیں وہ پیکٹ زیادہ لے جاتے ہیں، جن کی وہاں دال غلطی ہے، وہ امتحانی ڈیوٹیاں بھی وہی کرتے ہیں. ان کی لاکھ روپیہ تنخواہ بھی آج بھی شاید لوگوں کو نہیں پتا، 70,000 80,000 90,000 لاکھ سے اوپر. یہ ہمارے ایس ایس حضرات جو ہے نا وہ لاکھ سے اوپر تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جب بھی پوچھو تو وہ یہ ہم نے ایسے رول سہرائی صاحب ہم بطور قوم کرپٹ ہو چکے. ہم کوئی بندہ کام کر الا ماشاءاللہ میں نے عرض کی کہ جہاں کو اچھا ہیڈ سربراہ ادارہ اچھا نیک انسان ہے وہاں کام ہو رہا ہے، یا ٹیچر بذات خود کو خدا ترس ہے جس کو، ورنہ جو اسلام نے ایک دیا نا کنسپٹ
ہمارا اسلام کا کنسپٹ ڈیفرنٹ ہے. ہم جس کنسپٹ پہ چلے گئے ہم مادیت پہ چلے گئے. مادیت کا مقصد ہے کہ ہم نے یہ دنیا میں 4 دن موجیں کر لیں اس کے بعد ہمارا حصہ کوئی نہیں. اسلام کا یہ کنسپٹ نہیں. اگر استاد کو یہ سمجھ ہے, اگر ہمارا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ایک پودا لگانا صدقہ جاری ہے, تو کیا ہے کہ انسان کی تعمیر کر لینا ایک کوئی صدقہ جاری نہیں, کوئی عبادت نہیں, بہت بڑی عبادت. شخصیت کو نکھار دینا. دیکھیں جی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کیسر و کسریٰ کا ایک ایلچی ملنے آیا, تو وہ نا اقبال نے کہا تھا فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے یہ بادشاہی سکھائی تھی کہ جب وہ کیسر و کسریٰ کا ایک ایلچی آتا ہے کہ میں حضرت عمر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کے آتا ہوں, تو لوگوں نے کہا جی وہ ابھی یہاں سے گئے ہیں, تو یہ گئے ہیں بیت المال کے اونٹوں کی طرف, چراگاہ کی طرف گئے ہیں, تو وہ ادھر گیا, وہاں عمر نظر نہیں آئے. پھر کسی نے وہاں سے کہا جی حضرت عمر ادھر گئے ہیں, وہ درخت کے تصور بھی نہیں کر سکتا کہ حضرت عمر, لیکن وہ کسی اس نے کہا بھائی آپ مسلمانوں کی تو بڑی تعریف سنی, آپ مجھ سے سچی بات کیوں نہیں کرتے, کہاں ہے حضرت عمر؟ تو کسی نے کہا بھائی اللہ کے بندے وہ حضرت عمر سے ہو گئے. حضرت عمر ایک درخت کے نیچے مٹی پہ بازو سر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں. تو جب اس نے دیکھا یہ عمر 22 لاکھ مربع میل کا مالک, ایک سر کے نیچے کوئی خطرہ نہیں, کوئی سکوٹی نہیں. ہم اپنی میراث کو بھول ہم اپنی میراث کو بھول گئے. ہم وہ لارڈ میکال جو نظام بنایا, وہ نظام یہاں کلریکل سٹاف اور بیوروکریٹ پیدا کر رہا ہے. اس کے بعد اس میں اخلاق اور اس میں احساس اس ذمہ داری وہ سرائی صاحب آپ کے سامنے یہ مدارس کا نظام ہے. مدارس کا نظام آپ اگر اس کو تھوڑا نظر مارے اس پہ, تو آپ شاید مجھے آنے والی الفاظ کہنا چاہیے کہ حقائق ہے. آپ ایک معصوم بچے کو کسی مسلک کے مدرسے میں داخل کروا دیں, دوسرے مسلک کا بچہ, لیکن وہ 1 مہینے 2-6 مہینے میں چینج ہو جائے گا. اچھا, یہ آپ ماشاءاللہ سیاست میں بھی بڑے سرگرم رہے. طالب علمی کے زمانے میں جمعیت کے ناظم رہے, پھر جماعت اسلامی کے رکن رہے, پھر چھوڑ دی. کیوں چھوڑ دی؟ اس سوال کو آپ چھوڑ دیں, بہتر ہے. یہ میرے شعبے پہ پہلے مجھے وہ کلیئر کر شعبہ تو ہوگا, آپ نے بتا دیا نا. تو ابھی ہم تھوڑا نہیں, میرے اس میں تھوڑی یہ بھی تعمیر شخصیت کا میں آتا ہوں, اس پہ بھی آتے ہیں, میں اس پہ بھی آتا ہوں, لیکن مجھے وہ اپنا ٹاپک اگر آپ یاد دیں تو میں اس کو اس میں ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ راتوں رات نہ تو تعمیر ہوتی ہے, تخریب راتوں رات ہو جاتی, تعمیر راتوں رات نہیں ہوتی. شخصیت کی تعمیر میں والدین, ادارہ اور بچہ, ادارہ سے مراد ادارہ بھی ہے, استاد بھی ہے اور ادارہ بھی ہے, اس میں شامل ایک ہی ادارہ اور استاد ایک جس کا نام ہے. بچے جب تک دونوں مل کے اس کی کیئر نہیں کرتے. اس وقت سب سے جو موضوع ہم صرف نظر کر رہے ہیں, میرا خیال ہے وہ شخصیت کی تعمیر کے حوالے سے, نہ والدین اور نہ اساتذہ, ہم وہ ذمہ داریاں ادا نہیں کر پا رہے, اور اسی وجہ سے ہمارے خاندان ٹوٹ رہے ہیں, ہمارے جو ہے نا افتراق و تفریق کا شکار ہو رہے ہیں. ہمارے دیکھیں نا, یہ آپ دیکھیں لوگ خوبصورت گفتگو ایک انسان کی بہترین زندگی کی علامت ہے, کہ بہترین شخصیت کی علامت ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کتنی خوبصورت گفتگو آپ کو سننے کو ملتی ہے. جی, لوگ آپ سے کتنی خوبصورت طریقے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اپنا جائزہ لیں, جی درست, ایک زمانہ تھا کہ گفتگو میں گالی گلوچ کا عنصر نہیں ہوا کرتا تھا. اب وہ گالی گلوچ جو ہے نا جی, وہ مقصد اس کے بغیر گفتگو کا مزہ نہیں آتا ہم لوگوں کو. جی بالکل. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ مقصد ہے کہ ہماری پوری سوسائٹی اس موضوع سے انحراف کر کے آگے بڑھنا چاہتی ہے, لیکن ہم کولیپس ہو رہے ہیں. کیا خیال ہے اس میں؟ سرائی صاحب آپ کی بات 100% ٹھیک ہے کہ جہاں ہماری کمی آئی ہے, میں پھر وہی کہ ہم نے جو ہمارا مرکز تھا ہم اس سے ٹوٹ گئے, ہم اس سے ٹوٹے. اور ہمارا اس میں ٹیچر ایک, اس میں ایک ایلیمنٹ دوسرا بھی سائڈ بھی ہے کہ ٹیچر کو ڈیو ریسپیکٹ نہ دی گئی, ٹیچر کمرشلائز ہوا,
ड्यू रिस्पेक्ट टीचर को नहीं देगी? नहीं, वो तो खुद उसने अपनी रिस्पेक्ट नहीं, उसने लिखे जी, जब आप जब आपने पढ़ाने के लिए देखें ना, जो मेरा उस्ताद था, मुझे आज तक, मैं अपने टीचर को नहीं भूल सकता, मास्टर अब्दुल अजीज उनका नाम था। मैं जब 5वीं में पढ़ता था तो वो हमें स्कूल से सीधे घर ले जाते थे, और घर ले जाके उनकी खासा बड़ा अहाता था जहाँ उन्होंने अपनी वो लगाई हुई थी मूलियाँ और गाजरें, उनको हम हैंड पंप से पानी देते थे। उसके बाद वो हमें नमाज पढ़ा देते थे, कुरान शरीफ पढ़ाते थे, फिर सारा काम कराते थे, मगरिब के बाद वो हमें छुट्टी दे देते थे, होमवर्क कराते थे। आज तक मैंने जो लफ्ज़ अपने उस्ताद से पढ़ा, आज तक वो लफ्ज़ मुझे याद है, और मैंने आज तक अपने उस्ताद की ज़ुबान से गाली नहीं सुनी। आज तक मैंने अपने उस्ताद की ज़ुबान, वो फौत हो गया, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, मैं उस उस्ताद की तलाश में हूँ, मुझे उस्ताद वो नज़र नहीं आता। आज का उस्ताद दामन फैलाए, आंखों में बस ये इसलिए माजरत के साथ सारे आगे के लिए छोड़ने हैं, कितना बड़ा घर बनाना है, तो जाहिर है उस्ताद ने अपनी रिस्पेक्ट खुद ज़ाहिर की है ना सर जी। वो सैयद साहब, आपकी बात को मैं थोड़ा सा इसके पस मंजर में कि ये जो मटीरियलिस्टिक सोच है, ये जब हजरत उमर का दौर था और हजरत अली करमुल्लाह वाजुल करीम का दौर था, तो नीचे वाली रैयत भी ठीक थी। जब से हमारी अपर क्लास, जो हमारी लीडिंग क्लास थी, जब उसमें बिगाड़ आया, अब एक जागीरदार को किसी सूरत शक्ल का भी हो, एक जागीरदार, एक वडेरा, एक अनपढ़ आदमी का, अगर कुत्ते भी एयर कंडीशन में सोते हो, तो जो MSc PhD लड़का बैठा है, उसकी माँ की जब खांसी की दवाई नहीं मिलती ना, तो फिर वो भी, अगर उसकी तामीर सीरत और किरदार भी ना हो, वो फिर गिर जाता। स्कूल और कॉलेज से जब बच्चा फारूक तहसील होकर निकलता है, वो अपनी फाइल उठाता है, क्योंकि उसके कान में पहले उसके बाप ने और बाद में उसके उस्ताद ने ये डाला हुआ होता है कि बेटे, अगर आपको कोई MNA MPA मिलेगा तो आपको मुलाजमत मिलेगी। वो अनपढ़ जागीरदार के डेरे पे जाके बैठा होता है, उस्ताद ने। अब तो खैर ये तो मौजूदा गवर्नमेंट ने मेरिट पॉलिसी, तो खैर इनकी बहुत हौसला अफजा सूरत हाल है, इसमें तो खैर ये अप्रिशिएटेबल है। लेकिन हमारी पटवारी किस ताड़ में बेचारा बैठा है, सिपाही किस ताड़ में बैठा है कि यार मेरे पड़ोसी के साथ वाली कोठी बन गई है, घरों में सुकून ना रहे। ये असल जो जहां से खराबी है, वो तो है हमारी मटीरियलिस्टिक सोच से, कि जो बच्चा पढ़ रहा है, एक बंदा बुनियादी, अब उसने जब उसका कहीं हाथ अड़ता है तो वो फौरन फिर वही करता है कि मैंने अरबों खरबों पैसे कमाने। हत्ता कि अगले दिन वो एक मैं लतीफा पढ़ रहा था कि पटवारी की ऑफशोर कंपनी है, कोई सियालकोट का पटवारी है, तो प्रेस पे था कि वो उसकी एक ऑफशोर कंपनी निकल आई। तो ये कहां से दौड़ आई? इस दौड़ ने जब ऊपर वाले बिगड़े हैं और ऊपर वाली पूरी क्लास बिगड़ी, ये खानदान। चलिए अब हम उसी सवाल पे आ जाते हैं जिससे आप राय फरार रखा कि जमात इस्लामी क्यों छोड़ी आपने? नहीं, मैंने पहली बात तो ये कि मेरा जमात इस्लामी से नजरियाती इख्तलाफ तो नहीं हुआ, मेरा तो इख्तलाफ ना होने के बावजूद छोड़ दिया। वो नहीं, मेरा है ना लोकल सेटअप है। लोकल सेटअप में तो एक जमात को छोड़ना, नजरियात को छोड़ना, इसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। नहीं, वो अप्रिशिएटेबल है ही नहीं, वो जमात का म्यार मुझसे अच्छा था। और मैंने ये तो नहीं कहा कि जमात इस्लामी, आपने मुझे याद है जब मैं आपको हवालात रैया की हवालात में मिलने गया था, आपको और लेबर साहब को याद है, और जब आप बीजी खान पूरा 2 महीने गुजार के आए, तब हमने आपको बैसियत जर्नलिस्ट के मैं आपसे मिलने गया। तो मतलब कि आप जैसा आदमी जो एक बड़ा एक अरसा लगाया, जिसने जमीयत के रुकनियत हासिल की, फिर जमीयत के नाज़म बने इस्लामी जमीयत के, और उसके बाद फिर आपने बड़ा यानी बड़ा रिस्क लिया कि एक सरकारी मुलाजिम होते हुए फिर रुकन जमात बन गए, फिर रुकन जमात बन के भी आप बड़े मुतहर्रिक रहे, और फिर आपने लोकल सतह पे कहते हैं कि जी एक वो काउंसिलर की सीट आपने मांगी थी, वो नहीं मिली, और आपने कहा जी अच्छा खुदा हाफिज़। ये क्या बात, ये कुछ समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा मुझे समझाएं थोड़ी। वैसे तो ये इस टॉपिक पे तो खैर मैं गुफ्तगू करना तो नहीं चाहता, मेरा मौजू नहीं है, लेकिन बहरहाल आप जी सराय साहब, उसमें आप इस आपको मैं कह ना सका कम। असल हकीकत तो ये है कि आप सच्ची बात करेंगे तो आपको बर्दाश्त कोई भी नहीं करेगा।
اچھا جماعت اسلامی سے نکلا ہوں، مجھے مسلم لیگ بیچاری نے کون سا قبول کر لیا، وہ بھی بے سر خفائی رہتے ہیں کہ جو منہ میں آئی تو کر ماری. آپ تو راضی کرنے کی بڑی کوشش. نہیں اب میں نے دیکھا کیسے راضی وہ ہوتے ہم جتنی میں وہ پوسٹیں پڑھتا ہوں جی تو وہ مجھے جتنی میرا سر گھوم جاتا ہے. دیکھو جی وہ میں جتنی چاپلوسی کر لوں نا وہ مجھے اپنا نہیں سمجھتے. جو عام آدمی تو سمجھتا ہے، لیکن جو پولیٹیشین ہے وہ تو جب تک آپ ان کے مزاج کے مطابق ان کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. جماعت اسلامی میں بھی میرا جماعت اسلامی سے اختلاف نہیں تھا، وہ جو ان کی لیڈنگ کلاس تھی ہماری پولیٹیشین، شخصیت ہماری جو لیڈنگ کلاس تھی نا یہاں کی جماعت کی، بھائی کی کونسلرشپ کی وجہ سے ہوگی نا، وہی اس پہ نا کچھ اور بھی تھا مسئلہ. جی نہیں کوئی اسی میں تھا کوئی اس میں یہ بڑا معمولی مسئلہ تھا. نہیں وہ معمولی یعنی نہیں ایک کونسلر کے لیے کونسلرشپ نہیں وہ میرا نہیں بندہ اپنے نظریات کی قربانی دے دے. اچھا وہ اس طرح ہوا اس طرح نہیں، یہ نہیں تعلق کی قربانی دے دے. یہ اس طرح نہیں ہوا یہ ہے. میں جماعت اسلامی کی طرف سے نہیں ہوں، میں جماعت اسلامی کا ہوں. میں تو آپ سے یہ سوال ہے جو کرتے ہیں میں اس میں ہوا یہ ہے، سیٹ ایشو نہیں تھا، میری عزت کا معاملہ تھا کہ بھائی میرے الیکشن لڑنے لگے تو جماعت اسلامی کا وہ ہے سریکی میں کہتے ہیں کہ چیڑنا چاک جہاں دی تو میں چیڑنے دی چاک. اب جماعت اسلامی ٹکٹ کو لینے والا نہیں ہوتا موسٹلی، تمام تقریباً کر ترجیح ہے. لیکن میں نے بھائی کو کہا کہ بھائی حالانکہ میرے مسلم لیگ مائنڈڈ تھے والد صاحب، تو ان کو پتا ہے کہ بھائی نے جہاں کہنا انہوں نے کہ یہ الیکشن لڑنا ہے، محلے والوں نے کہا اچھا میں کہ بھائی لڑنا جماعت اسلامی کے فورم سے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم لڑیں گے جی، آپ نہیں لڑانا ہے تو میں تو جب میں نے یہ بات جماعت اسلامی کے فورم سے بات کی تو جماعت اسلامی والوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے کینڈیڈیٹ وہاں موجود ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں. اس میں جو میری جانے کی وجہ بنی وہ یہ تھا کہ ایک ہماری کمیٹی بن گئی، کمیٹی دیکھے گی کہ میں نے کہا جی آپ کمیٹی دیکھ کے جس کا الیکشن بنتا ہے نا، میں تو کہ ہر دفعہ وہاں الیکشن لڑوانے والا ہوتا ہوں تو میں اور میرے ساری ذمہ داری میری ہوتی ہے اس وارڈ میں، جماعت کا جو بھی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ بھی. تو میں نے کہا آپ اس کو دیکھیں جس کا الیکشن بنتا ہے نا آپ اس کو الیکشن کنٹیسٹ کروائیں. تو اس کمیٹی نے میرے بڑے ہیں میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، مجھ سے انہوں نے ایک ملاقات کی آخر پہ دوسری تیسری نشست میں. تو مجھے انہوں نے کہا کہ ایسا معاملہ یہ ہے کہ سوری یار وہ جو دوسرا کینڈیڈیٹ ہے نا وہ مانتا نہیں ہے، وہ سالسی پہ نہیں آتا، وہ کہتا بس میں نے الیکشن لڑنا ہے، اگر ہم اس کو ناراض ہم کر نہیں سکتے آپ پلیز. میں نے کہا یہ مناسب نہیں ہے. ابھی ایک بات تو یہ ہوئی، دوسرا یہ ہوا کہ مجھے انہی دنوں میں جو جماعت اسلامی کے پارلیمانی لیڈر تھے تو مجھے ان کے 2 شہادتیں مل گئی، آج بھی لوگ زندہ ہیں، ان کی شہادتیں ملی. انہوں نے وہاں ورکری کے لیے فون کیا، کسی دوست کو فون کیا تھا کہ یار ہمارے مقبول رائے کا بھائی ہمارا امیدوار نہیں ہے، ہم ٹکٹ فلاں کو دیں گے، ہمارا امیدوار دوسرا امیدوار ہے. میں اس سے خیر باقی گجر صاحب چلیں وہ جی اچھا وہ پہلے گجر مجھ سے ناراض ہوتے ہیں وہ نا چوسر کو میں احترام کرتا ہوں. ہاں نہیں ایسے ہی تو وہ اس میں ابھی ہوا یہ سر ایسا کہ میری آپ کے سامنے ہے کہ میں نے قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی، لیکن وہ میں نے چوسر کے لیے نہیں کی تھی، میں نے اللہ کے لیے کی، میں نے جماعت کے لیے کی. نہیں اللہ نہ کیسا ایسا نہیں ہوا. یہ کہ میری خدمات کو یکسر بالکل ڈی ویلیو ڈی گریڈ کر دیا گیا. یعنی مجھے بیٹی جب مجھے دیکھا کہ میری عزت نفس بھی کوئی چیز تھی، یہ میرا مزاج بن کے رہ گیا شہر میں کہ مقبول راج کو جماعت اسلامی نے ٹکٹ نہ دی، اس کے بھائی کو جماعت اسلامی نے ٹکٹ نہ دی. ابھی میں تو خیر مایوس ٹکٹ نہیں ملی، آپ کے بھائی صاحب مسلم لیگ سے بن گئے، آپ مسلم لیگ میں چلے گئے، کونسلرشپ مکمل ہو گئی، بلدیاتی ادارے مکمل ہو گئے، شہر کا کیا حال ہے؟ شہر میں عبداللہ دیکھیں میرا خیال ہے نہیں وہ دیکھو اس میں میری قربانی کا میرا فتح پور روڈ پہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ فتح پور روڈ بارش کے دنوں میں کراچی سے پشاور تک بلاک ہو جاتا تھا. فتح پور روڈ پہ کوئی آنے جانے لوگ کراچی سے پشاور تک کا روٹ ہے اور وہاں بارش کے دنوں میں 3-3 بارش کا مسئلہ تو یاد ہے جب آپ ایف ایم پہ میرے ساتھ پروگرام کیا تھا بارش کا پانی حل ہو گیا، یاد ہے نا؟ اچھا آپ مجھے کونسل کے بعد کا مسئلہ جی میں نہیں اس وقت نہیں ہوا تھا. ابھی اس میں ایک لینڈ ڈالی گئی ہے، موجودہ ایم پی اے صاحب نے اس میں یقیناً ان کا کریڈٹ ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں پچھلے دنوں میں آپ کو پروگرام سن رہا تھا یا عمر شاکر صاحب بھائی ہیں وہ پروگرام کر گئے، میرے شہری اتحاد ہوتا تھا اور اس پہ انہوں نے اس فورم پہ آ کے کیا، اللہ ان کو اجر عظیم تھے. تو وہ اب تو کام ایک تو شہر کا مسئلہ حل ہوا، پانی والا فتح روڈ کیا تھا،
لیکن جو موجودہ ایم پی نے ایک شہر کو پلان دیا نا جی، اب یہ راتوں رات روم واز ناٹ بلڈ ان نائٹ، تو راتوں رات تو ہتھیلی پہ سرسوں تو نہیں جمنی، اس میں کچھ ٹائم تو لگے گا. کام شروع ہو گیا، سیوے کا کام ہو رہا ہے، ٹف ٹائل کا پورے شہر کا ایک پلان بنا ہے اور وہ پلان ایک لے کے آئے تو اس پہ کام ہو رہا ہے. ابھی اس میں جو آپ کی سیاسی قربانی، نظریات کی قربانی رنگ لائے گی نا؟ نہیں میں تو پبلک کی خاطر میں کچھ اور نہیں، میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے جو اپنی نظریات کی قربانی دی، اپنے ایک عرصے کا جو ایک جدوجہد تھی اس کی قربانی دی، تو وہ رنگ لائے گی نا عوام کے؟ دیکھیں جی ذرا صاحب، میری جہاں تک نظریات کی قربانی کے آپ کے الفاظ ہیں، مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے کہ نظریات جماعت اسلامی ایک کردار پیدا کرتی ہے. ضروری نہیں کہ اب میرا ان سے اختلاف ہے جماعت کی تنظیم سے، میرا کوئی کردار سے انکار تو نہیں ہو گیا کہ میں کوئی منحرف ہو گیا اسلام سے، اب کرپشن شروع کر میں اسلام کی بات ہی نہیں کر رہا، میں جماعت کے نظریات کی بات کر رہا ہوں. الحمدللہ ٹھیک ہے جماعت. دیکھیں جی میری منافقت کے، اچھا آپ بڑا سماجی کام کرتے ہیں ماشاءاللہ، بڑے عرصے سے. اچھا اس میں ایک نا میرا وہ آپ وہ میری میں مشکل سوال سے انکار رہا ہوں، پھر دوبارہ ایک چھوٹا سا میں سوال کہ اس میں ابھی جو ہمارا شہر کا سیٹ اپ ہے نا، میری اس میں اوپینین ہے، پتہ نہیں یہ جو ہماری بیوکریسی ہے موجودہ یا ہر دور کی شاید یہ صورتحال رہی ہو، ہمارے ہاں کام کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے. ابھی تو ہمیں نظر آتے ہیں نا ایم پی ایم این ایز، اور چونکہ پولیٹیکلی ہماری ان پڑھ بھی ہوتی ہے، ہم سیدھی انگلی اس پہ اٹھاتے ہیں جی کیسر خان نے اور سکلین شاہ نے کام یہ نہیں کیا اس لیے کہ ہم نے وہاں سے ووٹ لینے ہوتے ہیں، ان کی کوئی کردار کشی کریں گے تو. لیکن کیا جی ایک سیٹ اپ موجود ہے نا، ابھی ایک لانچ ہوئی سکیم کہ اس میں سینیٹیشن کا کام ہے، سیوریج کا کام ہے، ٹف ٹائل، اس کے لیے ڈپارٹمنٹ موجود ہے، ڈی سی صاحب موجود ہے. لیکن ڈی سی صاحب کا تو میں یہاں تک میں معذرت سے یہ کہوں گا کہ یہ اتنی نیگلیجنسی کہ یہاں ایک واٹر پیوریفیکیشن پلانٹ لگا تھا سکلین شاہ کے دور کا. میں نے ایک دن ڈی سی صاحب کے پاس آفس میں بھی موجود تھا، سکلین شاہ صاحب اور کیسر خان مگس صاحب بھی موجود تھے، اتفاقاً ہم اکٹھے ہو گئے. تو میں نے کہا شاہ جی وہ آپ کی ایک سیوریج آپ کا 1 کروڑ روپیہ لگا اس میں. ڈی سی صاحب نے چٹ بنائی انہیں کہ جی آپ دوبارہ یہ تکلیف نہیں کریں گے، آپ کو 1 ہفتے میں رپورٹ مل جائے گی. نہیں ابھی کام جو مشکل کام تھا وہ ہو گیا، گرانٹ آ گئی، پیسہ آ گیا، لیکن یہ جو سست روی ہے، خرچ کرنا ہے، خرچ بس سست روی ہے. پارک کا اتنا بڑا کام ہے، سست روی کا شکار ہے. میں تو بلکہ اگلے دن ایم پی صاحب سے بھی یہ الفاظ کہیں کہ آپ کا یہ چوک اعظم کا پروجیکٹ ہے، یہ آپ کا ٹیسٹ کیس ہے، آپ کی صلاحیت کا ٹیسٹ کیس ہے کہ کیا آپ بر وقت کرواتے ہیں، آپ ٹھیکیداروں کی اوپر آپ کا چیک ہے یا نہیں ہے. عوامی نمائندہ نہیں، سارے لوگوں کو توقع ہوتی ہے. کیا اہم ترین مسائل آپ کیا اگر ترجیحات بیان کریں چوک اعظم کے تو اہم ترین مسائل میں کیا ہیں جن کی طرف توجہ دیں؟ دیکھو یہ تو یہ بنیادی ضرورت ہے، سینیٹیشن تو بنیادی ضرورت ہے. اب اس میں جگہ جگہ اگر خدا نخواستہ یہ جو پانی والا معاملہ ہے چونکہ کام ہو رہا ہے تو نہیں ہے، بالکل ہے. چوک اعظم رلا ہوا تھا جس میں کوئی شک نہیں ابھی تو، لیکن میں اس کے حق میں بھی نہیں. یہ جو عملہ ہے کہ نواں دیکھیں جی تفریق آپس میں گروپوں میں کہ جی یہ نواں کوٹ کا ہے، یہ چوبارے کا ہے اور جمال چھتری کا ہے. دیکھو جی اگر آج نواں کوٹ چوبارے کا کوئی ممبر ہے تو کل چوک اعظم کا بھی ہو سکتا ہے. اب وہ بائیکاٹ کر دیں، ہم یہ کہیں گے نواں کارڈ تو ایم پی صاحب چوک اعظم میں آگے نا، وہ بھی آگے، لیکن وہ جس انداز میں کام کر رہا ہے نا. اب تو پہلے الیکشن میں تو ایم پی صاحب کو چوک اعظم میں سچی بات ہے اس کے کوئی چند قریبی لوگ تھے، اب تو اس نے خیر واقعہ نہیں کام کیا کام اب اس نے فوٹنگ بنائی ہے اور کام کر دیکھیں. اب یہ گلا اب میری اپنی گلی اللہ ہوٹل والی دوست کمنٹ کر رہے ہیں تو وہ بلا شبہ کہ وہ شکار ہے، التوا کا شکار ہے. لیکن مجھے اگلے دن میں گیا ہوں تو میں نے 3-4 موقع دیکھے، ہر جگہ پہ کام شروع ہو گیا. اب یہ راتوں راتوں کام ہونا نہیں، بڑے کام ہیں سیوریج کا، لیکن اس میں سست روی ہے، اس میں ڈپارٹمنٹ قصوروار ہے. ممبران اسمبلی کا یہ ٹیسٹ کیس ہے وہ ایم این اے صاحب ہیں یا کیسر خان صاحب ہے کہ اتنے بڑے پروجیکٹ لے کے میرے خیال میں کوئی یہ کروڑوں کی گرانٹ ہے چوک اعظم کے لیے، لیکن اگر وہ بر وقت کمپلیٹ نہیں ہوتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا لاس بھی ہے، ان کا لاس بھی پبلکلی لاس ہوتا ہے. ان کی صلاحیت کا ٹیسٹ ہے کہ اس پہ کام کرائیں اور لوگوں کو گیلا جو کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں، لوگوں کو گیلا کرنا چاہیے. اچھا یہ آپ بڑا سماجی کام کرتے رہے ہیں، آپ وہ گریزن پبلک اسکول میں وہ آئی کیمپ، فری آئی کیمپ لگاتے ہیں، بڑے عرصے سے لگا رہے ہیں، کب سے لگا رہے ہیں؟
یہ الحمدللہ ہمارا جو گرجن اسکول کا فری کیمپ ہے وہ تقریباً 2014 سے 12 سے شروع میں کیا، ماشاء اللہ 2012 سے۔ اچھا سال میں 2 کیمپ ہوتے ہیں، ایک سال میں سے ہو گیا تھا، ورنہ تقریباً سال میں 2 کیمپ الحمدللہ مارچ اب میں۔ تو ماشاء اللہ پھیل گیا ہے خاصا، کھانا وانا بھی دیتے اللہ کی ہیں رحمت، اللہ کی رحمت۔ اس سال جو لگا ہے تو کیسا رہا وہ؟ جی ہماری الحمدللہ 3 روزہ ہمارا کیمپ ہوتا ہے، اس میں جو سب سے بڑا ہم نے کام کیا ہے کہ ایک تو کچھ لوگ للہ فلہ کے نام پہ بھی نا کسی نہ کسی بہانے سے پیسے لے لیتے ہیں۔ یہ جو خیراتی کیمپ ہوتے ہیں ان میں بھی حتیٰ کہ کوئی لینس کے نام پہ کسی نام سے، ایک تو ہمارے کیمپ پہ اللہ کی رحمت سے کوئی سنگل پینی بھی وصول نہیں کی جاتی، حتیٰ کہ ہم کھانا اور عیش بھی دیتے ہیں، اور رضاکاروں کی بہت لمبی تعداد ہوتی ہے۔ اللہ کی این جی او ہے کیا ہے کون؟ نہیں، ہمارے ہاں یہ ہمارے جو مین ڈونر ہیں میرے ساتھ وہ بڑے بھائی ہیں شمشیر صاحب اور ملک عاطف اورا صاحب، وہ مین ڈونیشن ہوتی ہے ان کی، اور لوکلی طور پہ جو ہماری آئی ٹیم ہے اس کے سر ہیں ڈاکٹر شمشاد علی۔ لوکل مینجمنٹ ساری وہ لوکل مینجمنٹ ہم میری ٹیم ہوتی ہے، گردن کی چوری انصر صاحب ہوتے ہیں، اور ساتھ ملک عاطف صاحب بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں۔ ملک عاطف صاحب کی ایک صاحبان کی پوری ٹیم ہے، ملک صاحب زیڈ ایم ہیں اس کے صاحبان انٹرنیشنل کے، تو ملک صاحب کی صاحبان کی ٹیم، گردن کی ساری ٹیم، پلس ہمارے آئی کیمپ کی ایک والنٹیئر کی بہت بڑی ٹیم ہے۔ تو ہمارے سفید موتیا، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں لوگوں کو سفید موتیا کا نہیں پتہ ہوتا ہے، سفید موتیا بگاڑ کے جب اگر بگڑ جائے خدا نخواستہ تو آئی سائٹ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو ہم سفید موتیا کا خاتمے کیا تک انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے، اللہ کے فضل سے ہم اس میں کام کریں گے۔ ماشاءاللہ اراز صاحب آپ کو بہت سے دوستوں نے ویلکم کہا ہے، جناب ضیاء اراز صاحب ہیں، چودھری اسلم محمد اسلم ایڈوکیٹ صاحب ہیں، عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ ہیں، بہت سے دوست آپ کو ویلکم کہہ رہے ہیں، اور سعودی عربیہ سے یوسف خلیل راجپوت صاحب نے آپ کو جناب کہا ہے کہ ہمارے شہر کی بڑی محترم اور بڑی خوبصورت شخصیت ہیں، ویلکم کیا ہے انہوں نے آپ کو۔ صفدر حسین ناصر صاحب نے کہا کہ ہمارے جو نظام تعلیم کا بیڑا غرق کرنے والے یہ اسپیشلسٹ ہیں، وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ، تو اس کے بعد جناب وہ جو ضیاء اراز صاحب نے آپ کو ویلکم کیا، اور جناب عثمان جٹ، محمد شہریار، ناہید علی، محسن علی، ابن آدم، خرم گجر، عثمان جٹ، ملک رب نواز، اور ام سلمہ، شائستہ ملک، طیب طاہر، ان سب لوگوں نے آپ کو، اور بہت سے دوستوں نے جن کے میں نام نہیں پڑھ پا رہا۔ اس میں ہمارا پرابلم ہے تھوڑا سا کہ ہمارے پاس جو ہمارا دیکھنے کا موبائل جو ہے وہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے اور وہ دور ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ باقی بہت سے دوستوں نے آپ کو ویلکم کیا ہے، اور ہمارے ملتان سے ہمارے ایک دوست ہیں رضوان خان صاحب، وہ پولیس آفیسر ہیں، انہوں نے ہمیں مشورہ دیا ہے کہ جناب آپ لیا کے ادب اور ادبی شخصیات کے حوالے سے بھی پروگرام کریں۔ لیا میں بڑے نام ملک صاحب ہمارے ادب کے حوالے سے، جناب ڈاکٹر خیال امروئی، جناب نسیم لیا، غافل کرنالی، ارمان عثمانی، عثمان خان صاحب، فیاض قادری اور شعیب جاذب، بڑے نام تھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ بہت جلد کسی اہل علم دوست کو اور اہل دانش کو ہم مدعو کریں اپنے پروگرام میں، رضوان صاحب، اور آپ کی جو فرمائش ہے اس کو پورا کیا جائے۔ ہمارا مقصد ہی اصل میں یہ ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس پوری دنیا میں لیا متعارف ہو، لیا کا ٹیلنٹ متعارف ہو، اور لیا کے لوگ متعارف ہوں۔ لیا بڑا خوبصورت شہر ہے، بہت لیا کے لوگ جو پیار کرنے والے لوگ ہیں، اور لیا ہمیں بڑا مطلب تو ہماری اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اس میں پاکستان جو پیج ہے اس پہ اس وقت کوئی 22,000 سے زیادہ تقریباً ہو چکے ہیں، 23,000 لوگ جو ہے نا لائک کرنے والے ہیں۔ تو میں دوستوں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ پاکستان لیا کو لائک کریں، ہمارے ساتھ جڑیں، ہمارے ساتھ مل کر پاکستان کی بات کریں، پیار کی بات کریں، محبت کی بات کریں۔ ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور تشنا آپ سے گفتگو بار کنکلوژن کے طور پہ جی جی جی
کہ یہ جو کوئی مایوسی والی بات میں اساتذہ آن لائن سن رہے ہیں، میری اب بھی ہے کہ وہ اقبال کا شعر ہے کہ آج بھی ہو جو براہیم کا امام پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستان پیدا۔ آج بھی اگر ہم تعلیمی ادارے پہ جہاں ہم او ٹی اے ٹی ڈی ایم ہم اپینڈ کرتے ہیں، کم از کم اسمبلی میں موٹیویشن ترغیب دینے والے جو موٹیویٹر ہوں، ترغیب دینے والے لوگ ہوں، جو انسان کو ایتھکس کی بات، جو طلبہ کو ایتھکس، اخلاقیات، کردار، قومی کردار کی ضرورت، آج پاکستانی ہونے کی بڑی ضرورت، اشد ضرورت ہے کہ ہم پاکستانی بنے، ہم پارٹیوں کے بنے، ہم پاکستانی نہیں بن سکتے، کہ ہمیں قومی کردار ملے کہ بیٹا یہ پاکستان ہے، اس کی بجلی، اس کی جو ایسٹس ہیں، یہ ابطال، ہمارے اندر قومی کردار کی، جب قومی کردار آئے گا۔ ابھی تو سچی بات وہ میرے الفاظ گم ہو گئے تھے، میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر کردار کے بغیر ہم تعلیم دیں گے، الٹا ہم ان کے دانت تیز کر رہے ہیں کہ ایسے ہے خدا نخواستہ کہ ایک سپاہی ہو، اب تو مسلح بھی کر دیں، اس کو نشانہ باز بھی اچھا بنا دیں، اور اس کو یہ نہ سمجھائیں کہ اپنی قوم کو نہیں مارنا۔ اس کا مقصد تو یہ ہوا نا کہ ایک بندہ پڑھا لکھا بھی ہو، وہ تو شیطان ہے کہ اس کے کردار نہیں ہے، سیرت نہیں ہے، وہ تو شیطان ہے، وہ تو بہت زیادہ تیز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں با مقصد تعلیم، اور خصوصاً ہمارے جو آباء و اجداد کی، ہمارے جو ہمارے رول ماڈل ہیں، ہمیں اس نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ اور ہمیں والدین کا نام بھی میرا پیغام یہ ہے کہ بچہ ایک دن میں ناتعمیر ہوتی ہے، تخریب جلدی ہو جاتی ہے، اس پہ کیئر کریں، صرف ادارے پہ، استاد پہ ٹرسٹ نہ کریں، استاد بھی شفقت پدرانہ لے کے بچے پہ شفقت کرے، اس کو اپنی اولاد سمجھے۔ اور جب استاد اگر یہ سمجھے گا کہ میری ڈیوٹی ہے تو کام نہیں ہوگا۔ وہ جو آپ جس استاد کے محترم کا اسم گرامی، آپ استاد محترم کا عبدالعزیز صاحب کا کہاں سے لائے وہ، کہاں سے وہ لوگ آئے؟ عبدالعزیز صاحب چلے گئے، اب عبدالعزیز صاحب ایک عبدالعزیز صاحب نہیں گئے، ایک استاد ایک جو ہے نا وہ پوری عمر گئی۔ اب آج پھر اسی استاد کی ضرورت ہے۔ اگر تبدیلی لانی ہے اس ملک میں تو تعلیم پہ جائے۔ آج یہ جو تماشا بن گیا ہے کہ ہم ایک مداری پہ چھوڑتے دوسرے مداری پیچھے لگ گیا جی، وہ اب جس کی وہ بڑی کبھی پراڈو پیچھے بھاگ رہتے ہیں، کبھی ہیلی کاپٹر پیچھے بھاگ رہتے ہیں جی، وہ دیکھو یہ بڑا اس سے بڑا، یہ تماشا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے وہ جو اگزامپل شاید دی تھی کہ اس سے بڑا تو کوئی حکمران دنیا میں پیدا نہیں ہوا، لیکن وہ مٹی کے لیٹے ہوئے ہیں۔ اور کردار تو کپڑوں سے نہیں ہوتا، کردار تو انسان کی سیرت اور کردار کا روپ بدل ہوتا۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ کہ میرا میسج والدین کا نام بھی یہی ہے کہ بچے کے اندر تعمیر سیرت، تعمیر کردار کی فکر کریں۔ یہ جو سکلز ہیں یہ تو آ ہی جائیں گے، لیکن تعمیر سیرت اصل سرمایہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے رئیس صاحب آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے اپنے دوستوں سے مخاطب ہونے کا ٹائم دیا، اور مجھے خصوصاً پیشہ معلمی کے حوالے سے اور بچوں کے فیوچر کا یہ ہمارا مستقبل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس کے رونق میں برکت دے۔ سامعین محترم، پاکستانی نوجوانوں میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، بہت باصلاحیت نوجوان ہیں ہمارے، اور یہی نوجوان جو ہے ہماری نسل نو کا سرمایہ ہے۔ ضرورت اس عمر کی ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا نظام بھی بھرپور ہونا چاہیے۔ ضرورت ہے کہ موجودہ دور کے جو نوجوانوں میں عدم برداشت کا خاتمہ، دوسروں کے موقف سننے کی صلاحیت، پرامن بقائے باہمی اور ذمہ داریوں کا احساس پیدا کرنے کے لیے معلم نقصان ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں، ہم لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے۔ تو اس کی طرف ہمارے اہل دانش کو، اہل سیاست کو، ہماری ریاست کے ذمہ داران کو، ہماری سوسائٹی کے جو ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں ان کی توجہ کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج ہم اپنے موضوع سے کچھ زیادہ انصاف نہیں کر پائے، کیونکہ بار بار ہمیں خاصی ڈسٹرب ہم ہو رہے تھے، لیکن باقی دوستو آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں، اللہ نگہبان۔ تھینک یو جی سر، صاحب آپ نے بڑا